ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں سید مزمل شاہ، آپ لوگوں سے یہ ساری چیز ڈسکس کریں گے. سید مزمل شاہ ایک ریناؤنڈ جرنلسٹ ہے، ایک ویلاگر ہے، اور امپورٹنٹلی جو ان کے جو پولیٹیکل سائنٹسٹ امنگ دا یوتھ آف پاکستان کے اندر اگر میں بولوں کہ بہت کم پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں جو سید مزمل شاہ کی طرح جو ہے اوپنلی جو بات ہم اپنے گھروں میں بھی نہیں کہہ سکتے وہ سوشل میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں. اچھا، سو فرسٹلی تھینکس الاٹ فار کمنگ ایوری بڈی. کبھی سوچا نہیں تھا کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر بات کرنے کا موقع ملے گا، بیکاز آئی آلویز تھاٹ اٹس ویری کنزرویٹو، اور یہاں پر اسپیس نہیں ہے اتنی کہ آ کر بات کی جائے اس کے اوپر. کافی میسج بھی آئے کہ مت جانا، کوئی مسئلہ ہو جائے گا، ہیلمٹ پہن کے آنا تمہیں دیکھ لیں گے. تو دیکھ لیں، بیٹھ جائیں آ کے اور دیکھ لیں مجھے. میں یہی کہوں گا ان لوگوں کو جو کہہ رہے تھے. خیر، انیشیلی آئیڈینٹی کرائسس کے بارے میں آج بات کرنی ہے، اور یہ کوئی اگر کہا جائے کہ کوئی ایسا ان کمپریہنسو سا ٹاپک ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے. ان فیکٹ اٹس دا روٹ آف آل ایول. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی انڈیویجول کی لائف اگر دیکھیں تو اس نے اپنی زندگی کا آغاز ریکگنیشن سے کرنا ہوتا ہے کہ آپ ایک انکانشیس کی اسٹیٹ سے کانشیسنیس تک پہنچتے ہیں. ایک ٹائم گزرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ آپ خود کون ہیں. اور اپولو جو کہ گاڈ آف ریزن کہتے ہیں جس کو گریک مائتھولوجی میں، تو اپولو کے ٹیمپل کے اوپر 2 الفاظ لکھے ہوئے تھے، اور وہ یہ تھے کہ نو دائی سیلف، نو یور سیلف. اور وہاں سے پلیٹو نے ان 2 الفاظ کو کاپی کیا اور لکھا کہ یہ اتنے ضروری ہیں ہمارے لیے کہ یہ ہے کہ آپ اگر جانتے ہیں کہ آپ خود کون ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے، میرے پوٹینشلز کیا ہیں، یا پھر یہ ایک ہمبل پوزیشن ہے جس پہ آپ یہ شروع میں ہی ڈیڈیوس نہیں کر لیتے کہ ہاں میرے پاس تمام سوالوں کے جواب ہیں. انفیکٹ یہ سوال تلاش کرنے کا ایک سفر ہوتا ہے جس میں آپ سب سے پہلے آئیڈینٹی کی پہچان کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ شناخت کہاں سے آ رہی ہے، میں ہوں کون، اور میں نے جانا کہاں ہے، اور میں کن لوگوں سے ریلیٹ کرتا ہوں. تو اس کی ریلیٹیبلٹی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پر ہم کس طرح ویل کنیکٹڈ ہیں آپس میں، جو آس پاس لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا کامن کیا ہے. پنجاب یونیورسٹی ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے، جہاں پر آپ آتے ہیں ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز سے. کوئی پشتون ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی اردو سپیکنگ ہے، کوئی گلگتی ہے، کوئی اردو سندھی ہے. تو یہ ساری جگہوں سے پنجابی یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں اور آ کر آئیڈینٹیفیکیشن اپنی جو ہے اس کو ریئلائز کرتے ہیں کہ ہمیں آن کیمپس کیسا ٹریٹمنٹ مل رہا ہے یا پھر کس طرح سے ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو اس سے ایک ڈیڈکشن نکلتی ہے، ایک یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہمارا یہاں پر جو ایتھنک آئیڈینٹی ہے اس کی پروفائلنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کتنی امپورٹنس ہے، یا پھر ان کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے یا نہیں. اور اس پنجاب یونیورسٹی کی پریمیسز کے اندر ساری ایتھنیسٹیز کو ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ اس ایسی آرگنائزیشن سے ہوتا ہے جو کہ آئیڈیالوجی ہاتھ میں لے کے پھر رہی ہیں، ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے. اور وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ایتھنک امپورٹنس کچھ بھی نہیں ہے، سب بھول جائیں، آئیڈیالوجی کو ہاتھ میں پکڑیں اور اپنی شناخت کو آپ ہائی لائٹ کرنا بند کر دیں، جس طرح سے اسٹیٹ آف پاکستان میں ہوا. تو اگر ہم اس آئیڈینٹی کرائسس کی بات کریں کہ پہلے تو یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، تو اس کا آغاز پارٹیشن کے بعد سے نہیں، اس سے پہلے ہی ہو چکا تھا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو خلافت موومنٹ کی جو تاریخ تھی، جس کو میں ڈسکس بھی کرتا رہتا ہوں، وہ یہ تھی کہ یہاں پر جس طرح سے ایک تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ تقریباً 40 کھرب ڈالر گورا لوٹ کر لے گیا یہاں سے. اس میں یہاں کے ریسورسز بھی تھے اور چیزیں بھی تھیں، را مٹیریل بھی تھا، جس کو برٹش مرکنٹائلزم کہتے ہیں، جس کے خلاف ایڈم اسمتھ نے کتاب لکھی تھی ویلتھ آف نیشنز. تو وہ یہ سب یہاں پر ایٹراسٹیز کمٹ کرتے رہے. 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس میں کیا کچھ ہوا، جلیاں والا باغ کا میسیکر ہوا. اس کے علاوہ جو پشتونوں کے خلاف بھی ایک بابرا میسیکر ہوا، اس کے بارے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کیا تھا، جس میں قتل عام کیا گیا ان کا. یہ ساری ایٹراسٹیز پہ اتنی یونیفیکیشن نہیں ہوئی مسلمانوں کے اندر. لیکن جیسے ہی ترکی کی خلافت پہ بات آتی ہے کہ ایک انٹرنیشنل ہماری جو خلافت ہے وہ کرمبل کر رہی ہے، اور مصطفیٰ کمال اتاترک جو ہے وہ ترکی میں آ کے معاملات سنبھال رہا ہے. ینگ ٹرکس کی جو موومنٹ تھی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، جو بیٹل آف گیلیپولی وہاں پر لڑی گئی تھی، جس میں پریویل کیا مصطفیٰ کمال نے، تو اس کے بعد خلافت کو ڈیزولو کر دیا. اب یہاں پر بیٹھ کر کیا مسلمانوں کو پہلے اپنی آزادی کی فکر کرنی چاہیے تھی، یا ہزاروں میل دور ترکی کی درد لیے پھرنا چاہیے تھا؟ لیکن ہمیشہ کی طرح انہوں نے پہلے ترکی کا انتخاب کیا، جس طرح ابھی تک یہاں پر ہوتا ہے. کل پشاور کے اندر بلاسٹ ہوا، تقریباً 100 افراد اس پوائنٹ تک شہید ہو چکے ہیں. اور یہاں بیٹھے ہوئے کسی بھی انسان کو سب سے پہلا درد جو ہے نا وہ فلسطینی کا اور کشمیری کا ہوتا ہے. اپنے بیک یارڈ میں جو ہو رہا ہے اس کی ہوش ہی نہیں ہے. یہ اسی لیے ہے کہ آئیڈینٹی کرائسس کا مسئلہ ہے. یہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہنے والی دیگر ایتھنیسٹیز کو
اتنا پاکستانی نہیں جانتے جتنا ہمارے باؤنڈری سے بارڈر سے باہر ہزاروں میل دور کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اس کا فیتھ وہ ہے جو ہمارا ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ یار اس طرح تو آپ ایک جو ہمارا پین اسلامزم کی آئیڈیالوجی ہے اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کے ہزاروں ممالک ہزاروں مثالیں ہیں جہاں پر لوگ ایتھنیسٹی کو پہلے لے کر آتے ہیں۔ ترکمانستان کی مثال لے لیجئے، انڈونیشیا کی مثال لے لیجئے، ٹھیک ہے، ملیشیا کی مثال لے لیجئے، اس کے علاوہ ازبیکستان کی مثال لے لیجئے، ٹرکی کی مثال لے لیجئے۔ یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں آلموسٹ 60 سے 98% لوگ مسلمان ہیں، لیکن ان سب میں ایک چیز کامن ہے، یہ سارے سیکولر کنٹریز ہیں۔ تو کیا وہاں مسلمان نہیں رہتے؟ انڈونیشیا میں آپ سے زیادہ مساجد ہیں، آپ سے بڑی آبادی ہے، پریکٹسنگ مسلمان ہیں۔ ہمارے یہاں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جمعے کو یا پھر عید کی نماز میں صفیں پوری ہوتی ہیں، ادروائز ہوتی نہیں ہیں۔ وہاں پر ایسا نہیں ہوتا، اگر آپ جا کر دیکھیں۔ پھر بھی ایک سیکولر پرنسپل کو وہ متضاد نہیں سمجھتے اپنی آئیڈیالوجی سے، لیکن ہمارے یہاں پہ اسی لیے سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو بہت سے لوگوں کے کاروبار بند ہو جائیں گے۔ تو یہ جو پین اسلامزم کی آئیڈیالوجی تھی، اس کے تحت تو پاکستان کا وجود ہی خطرے میں پڑ گیا، کیونکہ وہی لوگ جو آج ٹھیکیدار بن چکے ہیں اس ملک کے، انہوں نے اس ٹائم پہ پاکستان کی تحریک کے خلاف بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تحریک چلانا ہی حرام ہے، کیونکہ اسلام کے اندر یہ تصور ہی نہیں ہے کہ ایک آزاد نیشن کو پرسو کیا جائے، بیکاز مسلمز ان دیم سیلوز آر اے نیشن۔ تو اسی لیے مسلمان ایک الگ ملک کے لیے جدوجہد کریں گے تو وہ ایک حرام جدوجہد ہوگی، اس میں رہنے والے بھی کافر ہوں گے، اس کی تحریک چلانے والے بھی کافر ہوں گے، کیونکہ وہ پین اسلامزم سے متضاد ہے۔ تو وہی لوگ آج یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے، وہی ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے ہی پورے ملک کو ہائی جیک کر لیا اور انہی کے خلاف بات کرتے ہوئے زبان کٹ جاتی ہے یہاں پہ۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اس آئیڈینٹی کرائسس کا آغاز اس تحریک سے ہوتا ہے، تحریک خلافت سے، جس میں ہم نے اپنے حالات بھول کے، ہمیں درد ہوا باہر کا، اور ابھی تک یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنی شناخت کو اپنی باؤنڈری سے باہر تلاش کیا ہے۔ دنیا کی واحد قوم ہے جو اپنے بارڈر کے باہر آئیڈینٹی ڈھونڈتی ہے۔ تو وہ بیونڈ گڈ اینڈ ایول کتاب ہے نیچے کی، اس میں وہ بات یہ کرتا ہے کہ کچھ نیشنز جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا اپنا کوئی لباس نہیں ہوتا، اور وہ ایک کاسٹیوم سٹور کی طرح ہوتی ہیں، اور وہ کاسٹیوم سٹور میں سے ہر نیا کاسٹیوم نکال کے پہنتی ہیں اور چیک کرتی ہیں کیا یہ مجھے فٹ آ رہا ہے یا نہیں۔ جب نہیں فٹ آتا اتار کے پھینک دیتی ہیں، دوسرا پہن لیتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی کاسٹیوم ان کو فٹ ہی نہیں ہوتا۔ پاکستان از آلسو اے کاسٹیوم سٹور، جس میں ہر 10 سال بعد ایک نیا کاسٹیوم نکالا جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ساری ایک امت ہے جس کو ہم نے لیڈ کرنا ہے، اور ہمارا ایک رہنما آئے گا جو کہ اس کا لیڈر بنے گا، بیکاز اٹس آل ڈیلوژن۔ آپ کے دماغوں میں یہ چورن بھرا اس لیے جاتا ہے کہ آپ اپنے آس پاس کے حالات بھول جائیں، جو یہاں مائنورٹیز کا حال ہوتا ہے، جو یہاں ایتھنیسٹیز کا حال ہوتا ہے، جو یہاں پر پشتون بلوچ کا گلگتی کا اس کے ساتھ یا سندھی کے ساتھ جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، اس کو بھولنے کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے وہ دیکھو کشمیر، وہ دیکھو فلسطین۔ بات یہ ہے کہ ایک ریاست کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ اس کی باؤنڈری کے اندر رہنے والے لوگوں کی ویل بینگ، اس سے باہر کیا ہو رہا ہے وہ دوسری ریاست کا سبجیکٹ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اگر آپ امریکہ پہ تنقید کریں یا چین پہ کریں، کسی اور پہ کریں، تو اس میں تنقید کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے باہر جا کے کسی اور کے ملک کو زیر تسلط لیا اور وہاں گردنیں کاٹیں۔ امریکن سٹیزن کی لائف اگر سیکیور اور سیف ہے نا، تو اوورسیز جو بھی ہو رہا ہے دے شوڈنٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ اٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل کانٹریکٹ تھیوری، جس کو عمرانی معاہدہ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اپنے لوگوں کی جان کا تحفظ، ان کو رائٹس دینا، اور جو ان کو چاہیے ریاست سے وہ ملنا چاہیے۔ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوئی آئی آر کے اسٹوڈنٹ اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف میکیویلینزم اور ریئلزم چلتا ہے۔ لکھا ہوتا ہے یو این کے پری ایمبل کے اندر کہ تمام نیشنز برابر ہیں، یہ تو لکھا ہوتا ہے، لیکن سیکیورٹی کونسل میں پرماننٹ ممبر صرف 5 ہیں۔ وہ 5 میں سے ایک ویٹو کر دے، ساری دنیا ایک طرف اور ایک ویٹو ایک طرف، تو کیسے برابر یہ بتائیے آپ؟ پوری دنیا کے فیصلے ہم نے آئیڈینٹی کی بیسس پہ کروانے ہیں یو این سے، ٹھیک ہے؟ ہم فلسطین کے لیے حقوق مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں کشمیر میں مظالم کو بند کرواؤ، وہاں پر جو 1948 کی ریزولوشن ہے اس کو اپلائی کرواؤ، لیکن آپ کی طاقت کیا ہے؟ صفر۔ آپ انہی نیشن سے قرضہ لیے بغیر 1 سال نہیں چل سکتے۔ ابھی IMF کی گرانٹ چاہیے، $1 ارب چاہیے آپ کو، اور اس کے لیے یہاں پر ڈالر 260 روپے کا ہو چکا ہے، انفلیشن سکائی ہائی ہے، بینکرپسی کے قریب جا رہے ہیں، لیکن انہی نیشن سے اپنی باتیں بھی منوانے کا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیڈینٹی ہماری بہت امپورٹنٹ ہے۔ خیر، آگے بڑھتے ہوئے جب پارٹیشن ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سے بالکل پہلے پارٹیشن سے اگر دیکھا جائے تو پنجاب کا مسئلہ بہت سنگین تھا، کیونکہ ایک طرف جو انڈین پنجاب ہے وہ ہے، اور ایک یہ والا پنجاب ہے جس میں کبھی بھی کوئی بہت بڑی کمپیلنگ موومنٹ نہیں تھی پارٹیشن کے لیے۔ سب سے فور فرنٹ پہ جو تھے وہ اردو اسپیکنگ حضرات تھے، جو وہیں پر پارٹیشن کی اگر ہم بات کریں تو مسلم لیگ کی بنیاد ڈھاکہ میں رکھی گئی تھی، اور جیسی پارٹیشن ہوتی ہے اور ہمیں یہ سارے پروونسز ملتے ہیں جن کا نام پاکستان رکھا جاتا ہے،
تو پہلی تقریر وہاں جا کر کیا ہوتی ہے کہ اے بنگالیوں، انگریزی میں پہلی تقریر یہ ہوتی ہے کہ اے بنگالیوں، میں انگریزی میں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری زبان اردو ہوگی، ٹھیک ہے. اور وہ سارے کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ، بیکاز وی ڈرا آئیڈینٹی آن دا بیسس آف لیکسیکن، زبان کے لحاظ سے ہم پہچان کرتے تھے اپنی، آپ نے زبان ہی چھین لی ہم سے، تو پھر ہم کس طرح سے، ہمارا تو نیشنلزم سارا خراب ہو گیا. لیکن ہم نے نہیں سنی ان کی بات، تو اسی طرح آ کے اس کو امپوز کیا. اور ابھی کچھ دن پہلے 16 دسمبر گزرا ہے، اگر آپ اس کے محرکات پڑھیں تو سب سے بیسک جو ایک کارڈنل سندھ پاکستان کی ریاست کا تھا، وہ تھا ہی ان سے ان کی زبان چھیننے کی کوشش کرنا، جہاں سے تحریک کا آغاز ہوتا ہے. کیا ضرورت تھی شروع میں آ کر آئیڈینٹی کو انفورس کرنے کی، کہ آئیڈینٹی صرف تب بنے گی جب سارے انسان ایک زبان بولیں گے. دنیا میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، ہندوستان آپ کے بالکل بارڈر کے اوپر ہے، وہاں دیکھ لیجئے کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، کتنے ڈسٹنکٹ کلچر ہیں. نارتھ انڈین کتنا مختلف ہے جو دوسری طرف ہندوستان میں لوگ رہتے ہیں ان سے، لیکن وہ سروائیو اسی لیے کر رہے ہیں کہ انفورس نہیں کیا، انفورسمنٹ نہیں ہوئی. اس کے بعد میں ہم آگے بڑھتے ہیں، قرارداد مقاصد آتی ہے، آبجیکٹیو ریزولوشن. اس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان اسلامی ریاست ہوگا، ساتھ ریپبلک بھی ہوگا. یہ ایک ایسا مکس ہے جو دنیا کی تاریخ میں کسی نے پہلے دیکھا ہی نہیں. ریپبلک میں سوورینٹی عوام کی ہوتی ہے، آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ میں پروویڈنس کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ان دونوں کو مکس کر دیا، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ دونوں میں سے اب ٹاس کون کرے گا، کون جیتے گا. وہ ایک اس کا تعین ہو گیا آکسی مورن. اس سے ہم آگے چلتے ہیں تو تقریباً جب تک ایوب صاحب کا کانسٹیٹیوشن نہیں آتا تو اس سے پہلے پاکستان کافر رہتا ہے. اس کے بعد اچانک نام کے ساتھ اسلامک لگ جاتا ہے کہ اب اسلام قبول کیا ہم نے. اور پھر 62 کا کانسٹیٹیوشن آتا ہے تو اس کے اندر پھر اسلامک کا ورڈ ہٹ جاتا ہے. 4 سال پاکستان مسلمان رہا، اس سے پہلے تقریباً 16 سال مسلمان رہا اور پھر کافر ہو گیا. پھر بھٹو صاحب نے مشورہ دیا کہ ایوب صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کیجئے پلیز. تو وہ پھر انہوں نے اسلامک اندر انسرٹ کیا تاکہ مجھے ذرا عوام کی سپورٹ حاصل رہے، کیونکہ عوام یہاں پر سپورٹ ہی صرف جذبات کی بیس پہ کرتی ہے. پرفارمنس تو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. سب یہ پوچھتے ہیں مذہبی لیجسلیشن کی ہے آپ نے. اور عوام کو بے وقوف بنانے کا سب سے بنیادی جو یہاں پر جس کو کہنا چاہیے جو بارگیننگ چپ ہے ریاست کے پاس، وہ صرف یہ ہے کہ ان کو اتنی اوپیم دو، ان کو اتنا یہ سکھاؤ کہ ہم نے تمہیں مذہب سکھانا ہے. حالانکہ ریاست کا کام یہ نہیں ہے. مذہب میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں نے خود تعین کرنا ہے کہ اس کو کس طرح پریکٹس کرنا ہے، لیکن حکمران کے ہاتھ میں ہم یہاں پر سب دے دیتے ہیں. اسی لیے ایسی قانون سازیاں ہوتی ہیں جس سے مائنورٹیز بھی چلی جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپریشن بھی ہوتا ہے، کوڑے بھی مارے جاتے ہیں. اور جس قسم کی لیجسلیشنز ہم نے 80s میں یہاں پر دیکھی ہیں وہ اسی لیے ہوئی ہیں ساری کی ساری. اس میں اگر دیکھا جائے تو بلوچستان کو میں بڑا ایڈمائر کروں گا کہ میں نے جتنی تاریخ پڑھی ہے، صرف بلوچ کی جو تاریخ ہے، جو بلوچ ریاست کی تاریخ ہے، صرف وہ ایک ایسی قوم ہے جو کبھی بھی جس کے سامنے یہ چورن نہیں بک سکا. they never bought this. سب سے مجھے کہنا چاہیے پروگریسو جو نیچرلی ایک معاشرہ ہونا چاہیے تھا وہ تھا. اس کی وجہ یہ کہ ایون برٹن کو یہ معلوم تھا ان کی امپورٹنس کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم کے اوپر جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں اس میں امپورٹنس جو تھی وہ گن سیلوٹس کے لحاظ، جو ابھی 21 توپوں کی سلامی ہم سنتے ہیں یا 22 توپوں کی سلامی سنتے ہیں، تو یہ برٹش ٹریڈیشن تھی اصل میں کہ جس ریاست کی جتنی اہمیت ہے اس کو اتنی گن کا سلوٹ دیا جائے گا اس کے پرنس کو یا لیڈر کو. تو پاکستان کی تاریخ میں جتنی پرنسلی اسٹیٹ پاکستان کے حصے میں آئیں، جیسے دیر کی ہے، سوات کی ہے یا گلگت کی ہے یا یہ کلات کی ریاست تھی، تو سب سے زیادہ گنز 19 گن سلوٹ کلات کی ریاست کے لیے تھا، بیکاز اٹ واز دا موسٹ امپورٹنٹ ٹو دا برٹن. اور وہاں پر جو پرنسلی ٹیبل ہوا کرتی تھی جو برٹش امپائر کی، جس پہ سارے مہاراجا اور راجا اور بیٹھتے تھے لیڈران، اس میں دوسرا نمبر خان کلات کا تھا. اور آج وہی لوگ یہاں پر مارے کھا رہے ہوتے ہیں اور ان کی کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا ہے کہ جیسے آپ تو صرف فرنجز پہ رہنے کے لیے ہیں نا، آپ کو تو کچھ معلوم نہیں ہے، آپ تو ایک باربیرین ریس ہیں، باہر سے آ کے ہم بتائیں گے کیسے انسانیت کو پریکٹس کرنا ہے. آپ تو صرف جہالت کا منبع ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے آپ کو. تو خیر ان کو ان کی ایگزمپشن کے علاوہ کہ وہاں پر کبھی یہ نہیں ہو سکا کہ کوئی مذہب کے نام پہ بلوچ کو بیوقوف بنا لے، باقی ہر جگہ پہ یہی ہوتا رہا. اور برٹن نے بھی اس کا پورا فائدہ اٹھایا اور ایسے لوگوں کو انسٹال کیا، جس طرح بہاولپور کی ریاست ہے اور ریاستیں ہیں، وہاں پر اس کا کھل کے استعمال بھی ہوا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم ابیسڈ کیلیفیٹ سے ڈائریکٹلی لینیج ہے ہماری، اسی لیے ہمیں رول کرنے کا رائٹ ہے، گاڈ کنگز والی جو تھیوری ہے. تو آگے اس کو لے جائیے تو 80s کا دور آ جاتا ہے. اب 80s کے دور میں ریاست سوچتی ہے کہ ہم یہاں پر یونیفیکیشن سٹوری ہمارے پاس کیا ہے. اگر کسی نے سیپینز کتاب پڑھی ہے، بڑی مشہور بک ہے، اس میں وہ کہتا ہے ہراری کہ ایک متھ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی نیشن کو گلو کی طرح ایک جگہ رکھنے کے لیے. لیٹس سے جو منی ہے، جیسے پیسے،
وہ چاہے وہ ڈالر ہے یا روپے ہیں، وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، لیکن ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ اس میں ورتھ ہے. ہم نے جا کر دکاندار کو دکھائی، اس نے وہ جو ہم خریدنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں دے دیا. اور یہ ایک متھ ہے نا، میں نے اور آپ نے یہ بلیو کر لیا کہ ان پیسوں کے اندر کوئی ویلیو اٹیچڈ ہے. اسی طرح سونا ہے یا دیگر جو دھات ہیں جس کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں، کیا ہمارے کسی استعمال میں آتی ہیں؟ نہیں. کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن ایک متھ کریٹ کی گئی ہے کہ دس از این امپورٹنٹ پارٹیکل، جس کی ایک ویلیو ہے. اسی طرح نیشنز کو بھی متھ چاہیے ہوتی ہے اکٹھا رہنے کے لیے، ایک یونیفیکیشن متھ. تو اس کے لیے آپ کو کوئی سٹوری ایسی تخلیق کرنی ہوتی ہے جس سٹوری پر آپ سب اکٹھے رہ سکیں. تو ریاست نے یہ سوچا کہ ہم نے جو سٹوری کریٹ کی ہے، اب اس میں ہوا کیا ہے کہ دو قومی نظریے میں کہا صرف یہ کہ قومیں تو صرف مذاہب کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، ادروائز تو قوم ہوتی ہی نہیں ہے. تو پشتون نے کہا کہ بھائی 5000 سال سے ہم بیوقوف ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر صرف مذاہب کی بیس پہ ہوتی ہیں، ہماری تو ایتھنیسٹی اٹ پری ڈیٹس ایون یور ریلیجن. اتنی پرانی ایتھنیسٹی ہے، اور آپ نے کہا کہ صرف دو قومیں 1 یونٹ بنا دیا. ٹھیک ہے، صرف کس لیے کہ بنگال کا وزیر اعظم نہ آ جائے، صدر نہ آ جائے وہاں کا، اس لیے کہیں ان کے پاس طاقت نہ آ جائے. تو اس سے ڈر کے ایوب نے جاتے ہوئے اپنا ہی کانسٹیٹیوشن پھاڑ دیا جس میں صدارتی نظام کو امپاور کیا گیا تھا، تاکہ اگر بنگالی سمپل میجورٹی سے کوئی پریزیڈنٹ بن گیا تو وہ تو آ کے پنجاب کے اوپر رول کرنا شروع کر دے گا، تو ہمارا کیا بنے گا پھر؟ مارشل ریس تو ہم ہیں، گائیڈ تو ہم نے کرنا ہے پورے پاکستان کا، نارتھ سٹار تو ہم نے بتانا ہے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے. باقی ساری ریسز تو انفیریئر ریسز ہیں. اسی لیے تو یہ فاشزم کیسے پریکٹس ہوتا؟ تو انہوں نے اس کو انفورس کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا. اور یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یحییٰ کے دور میں یا بھٹو کے دور میں ہوا تھا، نہیں، اس سے بہت پہلے ہوا تھا. ایبڈو قوانین کی تاریخ پڑھ لیجئے، الیکٹو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر ایوب خان صاحب لے کر آئے تھے. تمام سیاسی قیادت کو الیکشن لڑنا ہی بین کر دیا 60s کے اندر، جس میں شیخ مجیب بھی شامل تھا. لاسٹ مومنٹ تک 1970 میں بھی شیخ مجیب کا انٹرویو اٹھا کے دیکھیے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی میرے جو 6 نکات ہیں یہ آسمانی صحیفہ نہیں ہے، میں بدل بھی سکتا ہوں اس کو، میرے سے بات تو کرو آ کے. لیکن کون کرنے کو تیار تھا؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ سب کہہ رہے تھے جان چھڑاؤ ان سے، بس ان کو بھیجو. اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اسلام آباد کی فضا سے پٹسن کی بو آتی ہے، کیونکہ آپ نے وہاں سے پیسہ اٹھایا اور اس سے جدید اسلام آباد کا شہر اسکریچ سے تخلیق کر لیا. اسلام آباد واز نیور اے سٹی، it was made from the scratch for the elite, for the ruling elite، بنایا گیا. تو وہ سارا پیسہ کہاں سے آیا؟ ایسٹ سے آیا. پروڈکشن ساری کہاں ہو رہی تھی؟ وہاں پر ہو رہی تھی. اسی لیے تو ہماری کوئی ایکسپورٹ نہیں ہے. اب 21ویں صدی میں ہم مسالے اور اون اور دھاتیں جو ہے نا وہ ہم ایکسپورٹ کرتے پھر رہے ہیں، جو اسپین 16ویں صدی میں کر رہا تھا. یہ کرتوت ہے ہماری. اور جو ساری پروڈکشن تھی، جو ساری فیکٹریز تھیں، وہ ساری ایسٹ میں تھیں. جیسے ہی وہ سیپریٹ ہوتا ہے آپ سے، تو آپ کی اکانومی دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے. اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ سب سے بڑا تھیسس جس کو آپ نے شروع سے ایڈوکیٹ کیا، وہ تھیسس کیا تھا کہ صرف 2 قومیں ہیں. تو بنگالیوں نے کہا کہ نہیں جی، اب یہ 2 قومیوں نظریہ کو 1+ کر لیں، یہ 3 قومی نظریہ صحیح ہے. ہم لوگ اب جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنا سنبھالیں. دی اونلی ایگزامپل ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ وین اے میجورٹی سیسیڈیڈ فرام اے مائنورٹی. ایک اکثریت نے اقلیت سے علیحدگی اختیار کی، تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، جو ان کو کرنی پڑی کیونکہ آپ نے ایسے مسائل پیدا کیے. کس لیے؟ اسی آئیڈینٹی کرائسس کی وجہ سے، بیکاز یو ڈڈنٹ لیٹ دیم بی وٹ دے ور. ٹھیک ہے، ان سے وہ سب کچھ چھین لیا جو ان کا اپنا تھا، کوشش کی اس کی. اور وہ ہمیشہ اس میں سپریشن کہاں سے آتا ہے؟ جو پہلا وہاں پر آپریشن ہوا تھا اس کا نام تھا آپریشن سرچ لائٹ، اور اس میں صرف ٹارگٹ پہلا پروفیسرز تھے، انٹلیکچوئلس تھے، اور سوچنے والے، سمجھنے والے، اور آپ کی طرح کے سوال کرنے والے لوگ تھے، تاکہ پہلے سوال تو بند ہونا، اس کے بعد آگے چلیں. تو یہ جو ڈس پروف تھا، سب سے بڑا جو ڈس پروول ہو گیا وہ یہ تھا کہ قوم جو ہے وہ اگر آپ مذہب کی بنیاد پر اگر بنا لیتے ہیں تو اس کو ایک جگہ پر رکھنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو متھ تھی وہ کام نہیں کی، اسی لیے آپ کے اپنے مسلمان بھائی آپ سے علیحدہ ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک ہم سنتے ہیں کہ پاکستان ایک نور ہے جس کو کوئی زوال نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ انڈر پاسز پہ لکھا ہوتا ہے. ہاں، اس کے علاوہ ہم یہ بھی سنتے ہیں تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے. بھائی 51% پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے، اٹھ جاؤ سو کے. اب ٹھیک ہے، ابھی تک آپ کو وہی چیزیں سیلیبل ہیں جو دوبارہ سے پاپولسٹ آ کے بیچتا ہے، آپ کو پسند آ جاتی ہیں. تو پھر 80s میں ریاست نے سوچا کہ اب ہمیں نئی متھ بنانی چاہیے، کیونکہ وہ والی متھ تو خراب ہو گئی. جو متھ ہم نے پہلے بنائی وہ تو نہیں چلی، آدھا ملک تو ختم ہو گیا اس سے. تو پھر انہوں نے یہ متھ بنائی کہ ساری ایتھنیسٹیز کو انڈرمائن کرو اور پاکستانیت کی ایک نئی فیتھ بیسڈ ڈیفینیشن لے کر آؤ، جس کا اسلام آباد سے جو نظریہ آئے اور جو آپ سب کو بتائے کہ کس نے کس قسم کا اسلام پریکٹس کرنا ہے، کتنا فیتھ کو کس لحاظ سے انٹرپریٹ کرنا ہے، انٹرپریٹیشن کیا ہوگی، وہ سارا انہوں نے بتانا ہے.
ایون اگر آپ جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، آپ مدینہ کا کانسٹیٹیوشن پڑھیں، اس کے اندر جیوز کو بھی پارٹ آف امہ لکھا ہوا ہے. ایون جیوز ور دا پارٹ آف دا مدینائٹ اسٹیٹ. ہماری ریاست نے کیا کیا؟ مائنورٹیز کو ایکس کمیونیکیٹ کر دیا کہ ہم بتائیں گے مسلمان کون ہے کون نہیں. اس سے بھی ایک قدم اوپر چلے گئے اور کہتے مسلمان ہیں اپنے آپ کو اس کے باوجود. تو اٹ واز ناٹ اسلام. سلفزم واز ناٹ اسلام, اٹ واز لٹرلزم. اگر آپ لٹرلزم کو پڑھیں تو وہ کسی بھی اگر کوئی سیاسی نظریہ بھی ہے جیسے مارکسزم ہے, اس میں جو لٹرلسٹ تھے وہ کیا بنے؟ انہوں نے وہی لیبر کیمپس میں ڈال کے جن کو گولاگس کہتے ہیں, آپ پڑھیے کتاب ہے دا گولاگ آرکیپیلاگو, سولجینٹسن کی بک ہے, اس میں پڑھیے کہ وہی سوویتس جنہوں نے لیبر کی بیس کے اوپر اور لوور کلاسز کی بیس کے اوپر تحریک چلا کے اپنی اسٹیٹ بولشوک ریولوشن سے حاصل کی, انہوں نے اسی مزدور کو لیبر کیمپس میں ڈال کے نازیوں کی طرح مار دیا, بیکاز دے ور لٹرلسٹس. کسی بھی نظریے کو لٹرری اگر آپ کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو اس میں تشدد کے علاوہ کوئی بات بچتی ہی نہیں ہے. تو ماڈریٹ بننا تھا لیکن آپ نہیں بن سکے. ٹرکس ماڈریٹ بن گئے, اب بھی بن کے دکھا رہے ہیں آپ کو. انہوں نے آپ کو ارطغرل بھی بیچ دیا, وہ ساتھ ساتھ کے مالش بھی ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ ان کی ابھی انسٹاگرام پہ جا کے کہتے ہیں کہ حلیمہ باجی کو شرم کریں, کیا پہنا ہوا آپ نے. تو وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کی یہ کنسیپشن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان کیسے ہمارے سے مختلف ہو سکتا ہے. جو ہم نے سوچ لیا وہی مذہب ہے, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ آپ انہی عرب سے جا کے پوچھیں کہ آپ کی اوقات کیا ہے, ایک اشارہ توڑنے پہ چپیڑ مارتے ہیں آپ کو اور اندر ڈال دیتے ہیں, اور کوئی نکالتا نہیں ہے جیل سے آپ کو سالوں تک. وہاں پہ آپ کو تھرڈ ریٹ سٹیزن سمجھتے ہیں. جن کفار کو دن رات بددعائیں دیتے ہو, وہاں 5 سال بعد گرین کارڈ بھی ملتا ہے, گوری سے شادی بھی ہو جاتی ہے, گھر بھی آ جاتا ہے, کریئر بھی بن جاتا ہے. اپنے مسلم امہ کے بھائیوں کے جا کر بیٹھیں ممالک میں, 20 سال بیٹھے رہو گے, نہ سٹیزن مانیں گے آپ کو, نہ کوئی رائٹ دیں گے آپ کو. یہ آپ کا پین اسلامزم اور مسلم آئیڈیالوجی تھی جس کو دنیا بھر میں آپ کے علاوہ کوئی مانتا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ کو صرف بک سکتی ہے یہ, اور کسی کو نہیں بک سکتی. تمام ممالک دنیا کے اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے 1.5 سے 2 ارب کی آبادی ہے, 0.7% بجٹ صرف دیتے ہیں UN کو, اور کہتے ہیں فیصلہ ہمارے فلسطین کا اور کشمیر کا کر کے دو. بھائی آپ کے پلے کیا ہے, کتنے پیسے دیے ہیں ان کو؟ یا پھر پاور ایسے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ پاور کی تو آپ لوگ رسپیکٹ ہے ہی کوئی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انٹرنیشنل سسٹم میں صرف اور صرف پاور آپریشنلائز ہوتی ہے. خیر, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, تو 80s میں ضیاء صاحب نے لٹریچر کو بدلنا شروع کیا, اور وہ پہلی دفعہ تھا. اس سے پہلے بھی محمد بن قاسم صاحب کا نام آتا رہا ہے بہت جگہ پہ لٹریچر کے اندر, لیکن اس کے بعد تو ریاستی بیانیہ یہ بن گیا کہ پہلا پاکستانی 712 میں آیا تھا ادھر. آپ تو بیوقوف ہیں 1947 کی بات کر رہے ہیں, یہ تو بہت پہلے کی بات ہے. تو وہاں سے پاکستان کی ایک نئی ہسٹری بنائی گئی, اور اس میں ساری ایتھنیسٹیز کو, بے شک وہ پشتون ہے, بے شک وہ بلوچ ہے, یا کوئی بھی ہے, وہ سیکنڈری ہو گیا, اور ایک نیشنل آئیڈینٹی آرٹیفیشلی کریٹ کی جائے, جس نے تمام جو فساد کی جڑ جس کو آج کا پاکستان ہم کہتے ہیں, تو جس میں لوگ کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے, نہیں, ہم کہتے ہیں ضیاء زندہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جناح صاحب کا نہیں, ضیاء صاحب کا پاکستان ہے, کیونکہ وہ راٹ جو سارا ہے اس کی بنیاد ڈالنے والے وہی انسان تھے جنہوں نے اس ایتھنک جو کلینزنگ ہے یا پھر جو فرقہ وارانہ فسادات ہیں اس کی بنیاد رکھی. اور اس میں قانون شہادت ہو یا دیگر آرڈیننسز ہوں. ایک اتنا انفیمس کیس ہوا کہ ایک ایسی خاتون جو نابینا ہے اس کا ریپ ہوا, اور وہ پروڈیوس نہیں کر پائی ایویڈنس کوئی, اس پہ زنا کا پرچہ کر کے جیل میں ڈال دیا اس کو. امریکن پریزیڈنٹ نے کہا واٹ اے باربرس نیشن. کس قدر جاہل قوم ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. صحافیوں کو کھلے عام کوڑے مارنا, اخبار صبح صبح پہلا صفحہ کالا آیا کرتا تھا کیونکہ سینسر ہو گیا, کچھ نہیں کہہ سکتے آپ. اس کے علاوہ وہی جو ریڈیکلز ہیں ان کو پیسے دے دے کر ہزاروں, جب نہرو نے وہاں پر یونیورسٹیاں جو بنائیں جس میں IIT بھی ہے یا دیگر انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں, وہی سے دنیا بھر کے جو آج گوگل کے اور مائکروسافٹ کے اور یوٹیوب کے جو CEOs نکل رہے ہیں وہ نہرو کی بنائی ہوئی یونیورسٹیز سے نکل رہے ہیں, اور ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ ضیاء صاحب کی بنائی یونیورسٹیوں سے نکل رہی ہے جو دنیا بھر میں جا کے پھٹتی پھر رہی ہے. یہ ایکسپورٹ ہے. تو خیر, یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے جو آئیڈینٹی تھی اس کی ایک ری ڈیفینیشن ہو گئی, اور آئیڈینٹی یہ بن گئی کہ اب سے سعودی سلفزم ہماری آئیڈینٹی ہے. تو اس میں باقی ساری ٹریڈیشن چلی گئی بیک ڈراپ کے اندر, اور ہم نے اپنے آپ کو سعودی بنا لیا, اور ہم نے کہا کہ ہم یہ ہیں. باقی سارے مسلمان ممالک میں جو میجورٹی تھی, جو پریکٹسنگ بھی تھے, وہ اپنی ایتھنیسٹی کو بھی انٹیکٹ رکھتے تھے, کیونکہ شناخت جو ہے اس کی ملٹیپل لیئرز ہوتی ہیں.
صرف فیتھ بھی ایک پارٹ ہوتا ہے شناخت کا، لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں تو پہلے آپ کہیں گے مسلمان، اس کے بعد پاکستانی، پھر پشتون بھی کہہ سکتے ہیں، بلوچ بھی کہہ سکتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی مختلف اور سیورل آئیڈینٹیٹیز ہو سکتی ہیں، ریاست نے کہا نہیں ہو سکتی، صرف ایک رکھنی ہے، باقی سب کو بھول جاؤ، پاکستانی بنو، سب کو ایک اچھا پاکستانی ہونا چاہیے. تو اس پہ آپ نے آوازوں کو بند کرنا شروع کیا، تحریکیں جنم لیں. 70s کے اندر آپ نے وہاں آپریشن کیا جو آج تک تحریک چل رہی ہے، اور اس کے بعد میں اس آئیڈینٹی کے کرائسس کو آپ نے ہائٹن کر دیا. اور اس سے سب سے بڑا جو ظلم کیا وہ یہ کیا کہ آپ کی جو 7000 سال کی تاریخ ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کی، جو پہلے لوگ سمجھتے تھے 5000 کی، ابھی ماڈرن ریسرچ آئی ہے کہ ون آف دی موسٹ اینشینٹ سویلائزیشنز ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ، جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ طاس کی جو تاریخ ہے، جو دریائے سندھ کی جو سویلائزیشن ہے وہ ہے. اور ہم نے اس کو ڈس آن کر دیا. ہم نے ان زنجیروں کو جو ہے نا وہ ہم نے توڑا، اور ہم نے کہا کہ بس آج کے بعد ہمارا 47 سے پہلے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک نئی قوم اٹھ گئی ہے کہاں سے، اور اس کی کوئی روٹ نہیں ہے، اس کی کوئی ہسٹری آپ نے ری لوکیٹ نہیں کرنی ہندوستان کے اندر یا کسی اور جگہ پہ. تو اگر ایک قوم سے اس کی تاریخ چھین لو گے تو اس کا فیوچر بھی چھن جاتا ہے. ہیگل نے کہا تھا کہ اف یو snatch a nation's history you snatch their future. وہ اسی لیے کہ اگر میں نے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے تو میں کل کی جو میں نے خام خیالیاں یا پھر جو بیوقوفیاں کی ہیں اسی کو ریوزٹ کروں گا نا. اس کے بعد آگے جاؤں گا کل یہ غلطی ہوئی تھی آئندہ نہیں کرنی، کل کی غلطی معلوم ہی نہیں ہے. وی ریپلیس ہسٹری ود آئیڈیالوجی. ہم نے صرف یہ کہا کہ کسی پشتون کی سیپریٹ آئیڈینٹی نہیں ہے، وہ آپ ان کی کلچرل ویلیوز کو سمجھیں جا کے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی اس بات کی. ڈیورنٹ لائن پہ ان کا موقف کیا آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا. آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ باچا خان، ولی خان، غدار آپ کو لگتے ہوں گے ان کے ہیروز ہیں، آپ کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ بلوچستان جاتے ہیں تو ان کے جو ہیروز ہیں وہ آپ کے ہیروز نہیں ہیں. آپ نے کہا کہ جو ہم نے کہہ دیا وہی تمہارا ہیرو ہوگا آئندہ سے بس، اور جو اس کو نہیں مانے گا وہ پاکستان کے دائرے سے باہر ہے. پھر اس کا حل ہم خود ہی نکال لیں گے اس طرح سے. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ آج تک آ کے ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور جانا کہاں پہ ہے. کوئی کنسنسس نہیں ہے، کیونکہ نیشنل کنسنسس وہی بات میں متھ والی کہ اگر متھ نہیں ہوگی تو یونیفیکیشن نہیں ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ کنسنسس کسی بات پر نہیں ہے. ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک جرنلسٹ ہے، میں نام پتہ نہیں لینا چاہیے یا نہیں، بڑا فاشی اور یانی پہ دن رات لیکچر دیتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ، کانسٹیٹیوشن کی بات ہی، انہوں نے کہا یہ آسمانی صحیفہ نہیں، دوبارہ لکھ لو اس کو. تالیاں، عوام تالیاں بجا رہی ہے، سب نے مطلب اپلاز کیا وہاں پہ. کتنی زبردست بات کی ہے اس نے. تو پہلی وہ ایناتول لیون کی کتاب ہے پاکستان ہارڈ کنٹری، وہ پڑھیں آپ. اس میں یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ایک جوڈیشل ماڈل کے اوپر پاکستان میں کنسنسس ہی نہیں ہے. کسی ٹرائبل سوسائٹی میں جاؤ ٹرائبل لاء چل رہا ہے، کسی ساؤتھ پنجاب میں چلے جاؤ کسٹمری لاء چل رہا ہے جہاں سے میں بھی ہوں، وہاں پنچایتی نظام ہے، وہ اپنی لیجسلیشن وہاں سے خود ہی بنا رہے ہیں، خود ہی بیٹھ کے انصاف کر رہے ہیں. شہروں میں آ جاؤ، آدھے عدالت کو مانتے ہیں، آدھے کہتے ہیں شریعہ لاء لے ہو. پشاور یونیورسٹی کے اندر اس نے ریسرچ کی، وہاں پر اس نے کہا کہ آپ کو شریعہ چاہیے یا پھر آپ کو پشتون ولی چاہیے. وہاں پر خواتین نے کہہ دیا ہمیں شریعہ چاہیے، مردوں نے کہا پشتون ولی چاہیے. کسی بات کے اوپر بغیر کنسنسس کے ایک کانسٹیٹیوشن اگر پریویل کر گیا تو وہ کاغذ کا ٹکڑا واقعی بن جاتا ہے. جس طرح مشرف صاحب نے کہا تھا ڈسٹ بن میں پھینک دو اس کو. اسی لیے کہا تھا کہ کنسنسس تبھی بنتا ہے جب آپ سب جس طرح اس یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے، اس کا پروسپیکٹس آپ نے پڑھا، اگر اس کے لاز کو قبول کر لی ہے تب آپ ایک کمپلیٹ اسٹوڈنٹ ہے. آپ نے سائن کر دیا، اس کے اوپر آپ پریمیسز میں داخل ہو گئے، کلاسز میں آنا شروع ہو گئے. اونلی دین یو ابائڈ بائی دا رولز آف دس یونیورسٹی اینڈ بیکم اے فل سٹیزن اور اے فل اسٹوڈنٹ. لیکن ہم نے کیا ہی نہیں پہلے دن سے، کیونکہ وہاں پر جو کلات کی ریاست میں ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے گارنٹیز کیا دیں، کیا کچھ اور، گارڈ بھیج دیے وہاں پہ. ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آگے تاریخ کیسے چلی ان کی. وہاں پہ 60s میں ایوب صاحب نے ان سے وعدہ کیا کہ پہاڑوں سے اتر آؤ، بات ہوگی آپ سے، قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں. وہ نیچے اترے، پھانسی لگا دیے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کے بعد میں اب آپ آ کر کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستانیت کا نظریہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ بھائی آپ کو ان کی 5000 سال کی تاریخ نظر آتی ہے، کوئی اور چیز نظر آتی ہے، آئیڈینٹیفائی کرتے ہو، اس کو نہیں کرتے. سو وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے اس طرح سے، کیونکہ سوشل کانٹریکٹ تھیوری کے اندر سب سے مقدم انسانی جان اور ایک انڈیویجول ہے. تمام سٹیٹس بعد میں آتی ہیں، کیونکہ ایون مونٹے ویڈیو کنونشن کی جو ڈیفینیشن ہے اسٹیٹ کی، اس میں 3 سے 4 اس کے پورشنز ہوتے ہیں کہ ایک پاپولیشن، ایک ٹیریٹری، ایک گورنمنٹ. تو اگر اس میں سے دیکھا جائے پاپولیشن کی اگر کنسنسس نہیں ہوگی، اس پہ روسو کو پڑھ لیجئے آپ، جان لاک کو پڑھ لیجئے، تھامس ہابس کو پڑھ لیجئے، لیویتھن اس کی کتاب ہے.
سب نے سوشل کانٹریکٹ تھیوری کی بیسس یہ تھی کہ جو شہری ہے وہ اکٹھے ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہمیں جان کے تحفظ کے لیے ایک ریاست چاہیے, آؤ اس کا قیام کرتے ہیں, اور اس کے قیام میں لاز کو ڈیفائن کیا. امریکن کانسٹیٹیوشن کے اندر جو پہلی 10 امینڈمنٹس ہیں جو ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر بنائی گئیں تھامس جیفرسن نے, کچھ لوگ کہیں گے وہ سلیو آنر تھا, اس کا بھی جواب ہے میرے پاس. تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بل آف رائٹس کہتے ہیں اس کو, تو اس میں رائٹ ٹو بیئر آرمز بھی ہے, اس میں رائٹ ٹو بیئر پراپرٹی بھی ہے. نو ریگولیشن آف پریس, کیٹیگوریکلی نو ریگولیشن آف پریس, بیکاز دیٹ از این انڈیویجولسٹک اینڈ انیلیئنیبل رائٹ آف اے سٹیزن, کہ اس میں کوئی ریگولیشن نہیں ہوگی. یہاں پر پیکا لاء سے کون ڈیفائن کرتا ہے کہ کسی کی تضحیک ہوئی ہے؟ وہی جنہوں نے خود تضحیک کرنی ہوتی ہے بعد میں. تو یہ چیز ہے کہ اس میں ہم نے سوشل کانٹریکٹ کی کوئی رسپیکٹ نہیں کی. ہم نے صرف اور صرف ایک ایڈیولوجیکل ڈیمانڈ کی کہ ہمیں صرف ہندو سے علیحدہ کمرے میں بند کر دو, ہمیں نا اس کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ عجیب سا ہو رہا ہے. یہ سوشل کانٹریکٹ کی بیسس تھیں آپ کی. رائٹس تو مانگے ہی نہیں آپ نے, کس نے رائٹس مانگے؟ وہ تحریک چلاتے ہوئے صرف اور صرف جو شناخت تھی وہ فیتھ بیس شناخت بنی نا, وہ بھی آرٹیفیشل بنی, اسی لیے کرمبل کر گئی, خراب ہو گئی. اس کے بعد میں اگر ہم ماڈرن ٹائمز کے اندر آ جائیں تو پھر مشرف صاحب جب آتے ہیں وار اینڈ ٹیرر میں, بہت سے لوگ یہاں بھی موجود ہوں گے, ہو سکتا ہے ان کے فین ہوں. پاکستان میں ایلیٹ کلچر ایک ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا انلائٹنڈ سیکولر آدمی تھا. اور بھائی پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی مذہبی جماعت کو اتنی سیٹیں نہیں ملی جتنی مشرف نے MMA کو دلوا دی تھی. کوئی آ کے چیلنج کرے سیکولر تھا مجھے, مطلب یہ 3-4 باتیں کرنے سے سیکولیرٹی آ جاتی ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک سیکولرزم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شراب پیتے ہیں یا پھر آپ کی پرائیویٹ لائف جو ہے وہ بڑی آبسین ہوتی ہے, یا آپ پارٹی میں جاتے ہیں یا پھر آپ سوٹ پہنتے ہیں. دس از لائف اسٹائل لبرلزم, گاڈ ڈیم اٹ. لائف اسٹائل لبرلزم میں اور پولیٹیکل سیکولرزم میں بہت فرق ہے. باچا خان کی اور عبدالکلام آزاد کی بات کر لیجئے, انہوں نے عمرے اور حج کیے ہوئے تھے لیکن یہ سیکولر لوگ تھے. ابوالکلام آزاد نے قرآن کی تفسیر لکھی ہوئی تھی, سیکولر آدمی تھا. مولانا باشانی کو پڑھ لیجئے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کفر ہوتا ہے سیکولرزم, تو وہ پھر کون تھے سارے؟ عبید اللہ سندھی صاحب کو پڑھ لیجئے جو مسلمان تھنکر تھے اور رائٹر بھی تھے. تو آپ نے متضاد کر دیا اس آئیڈیا کو کہ تمام نیشنل آئیڈینٹی ہی ہم نے اسی بیس پہ بنانی ہے, اس کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ کفر ہوگا. ایسا ہے ہی نہیں. یہ بالکل غلط بات ہے کہ اس کو ایتھیزم سے برابر کر دیا, اور وہ صرف اس لیے کیا کہ 1990 سے لے کے JI نے ایک تحریک چلائی کہ سیکولر کا مطلب ہوتا ہے لادین. تو بھائی ایتھیزم کا پھر کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے ایک سیاسی نظریے کو مذہبی نظریے میں کنورٹ کیا اور اس کی پیکنگ بنا کے بیچ دیا. اور اگر ان کے بڑوں سے پوچھ لیں تو انہی کے اپنے بیٹے کہتے ہیں کہ پٹھان کوٹ کا مدرسہ بارڈر پہ آ گیا تھا اس لیے ہم ادھر آ گئے, ورنہ پاکستان سے ہمیں کیا غرض ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ نہیں سمجھ آتی ہمیں کہ اب آ کے ٹھیکیداری کیوں کرنی ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے MMA کو اتنی سیٹس ملیں, اس کے بعد میں ہمارا نارتھ دوبارہ سے ریڈیکلائز ہونا شروع ہوا. ٹھیک ہے سارا, اور پھر پاکستان کی ٹرکیفیکیشن ابھی ماڈرن ٹائمز میں شروع ہوئی ہے, کیونکہ جب ہم نے دیکھا کہ وہاں تو MBS آ گیا, محمد بن سلمان نے آ کے وہاں پر اس کو عقل سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی جان اب UAE بننا ہے اگر سروائیو کرنا ہے یہاں پہ, تو اس نے اپنی اسٹیٹ کو اوپن کرنا شروع کر دی ہے. انہوں نے یہ پولیسنگ تھوڑا سا کم کرنا شروع کر, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ آئیڈیل اسٹیٹ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ دے ہیو اسٹارٹیڈ اے جرنی ان دا رائٹ ڈائریکشن بائی نوئنگ کہ ہم یہاں پہ ڈکٹیٹوریل پاورز رکھتے ہوئے اور پاپولیشن کو بند کر کے یہاں پہ نہیں مار سکتے. کیونکہ عرب اسپرنگ کے بعد وہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ یہاں بھی وہ لاوا پک سکتا ہے, اور آئل جو ہے اس کی آہستہ آہستہ وہ ورتھ نہیں رہنی جو کہ اس وقت ہے, اور آئل کی بیسس پہ سعودی اکانومی چلتی ہے. سو وٹس دی آلٹرنیٹیو؟ یو ہیو ٹو اوپن اپ دا سوسائٹی. ہمارے یہاں پہ ساری تنقید جیسے ہی کوئی اکانومی کرمبل کرتی ہے نا, سارے کہنا شروع کر دیکھو نیو لبرلزم تباہ ہو گیا, دیکھو لبرلزم کی وجہ سے سارا کچھ ہو گیا. او بھائی سول رائٹس کہاں گئے؟ خواتین کی ایمانسپیشن کہاں گئی؟ 15% خواتین ہیں ورک فورس کے اندر, 65% کو گھر میں باندھا ہوا ہے, اور آپ کہہ رہے ہو لبرلزم پریکٹس ہو رہا ہے یہاں پہ. جس بھٹو صاحب کو آپ لارڈ کرتے ہیں کہ وہ تو لبرل ہی تھا آپ لوگوں کی طرح, تو پھر اس نے بھی تو ملک تباہ کیا. تو بھائی اس نے لیجسلیشن میں کیا لکھوایا تھا؟ جمعے کی چھٹی میں نے دی تھی یا اس نے دی تھی؟ شراب کو بین کس نے کیا؟ بھٹو نے کیا, وہ سیکولر تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم نے جناز صاحب کی لائف سٹائل لبرلزم کو ہم نے مکس کر دیا پولیٹیکل سیکولرزم سے, جو کہ تھا ہی نہیں. کوئی بھی جو یہ بات کرتا ہے آ کے کہ یہ سیکولر تحریک تھی 11 اگست کی تقریر, تو بھائی اس کے علاوہ کچھ ہے آپ کے پلے؟ ایک 11 اگست کی تقریر لے کے پھر ہی جا رہے ہو. وہ اسٹیٹ بینک کی 1948 والی تقریر کہاں گئی؟ اس میں جناح صاحب نے کہا تھا کہ مغرب کا معاشی نظام تباہ ہو چکا ہے, ہم نے اپنا لے کر آنا ہے کہیں نہ کہیں سے نکال کے.
ٹھیک ہے, وہ بھی انہوں نے کہا. اس کے بعد میں جب کانسٹیٹیوشن کا سوال ہوا انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کیا ہوگا لیکن 1300 سال پہلے آ چکا تھا. And still there are some people who have the audacity to say that this man was secular. So the bad news or the good news for you is that this is Jinnah's Pakistan in which you're living right now. It's not something that you envision which would happen in generations to come. No, this is that. He said it has to be a laboratory where every new formula will be practiced. And yes, it is a laboratory because after every 3 years there's a new scientist with a new formula, new chemical in hand, with a new explosion, who ends up killing all of you. So it is that laboratory which he talked about. تو آئیڈینٹی کا کرائسس وہ والا جو ہے اس کی سٹیمز اور اس کی روٹس جو ہیں وہ بہت پری ڈیٹ کرتی ہیں, اور اب آ کر یہ ہونا شروع ہو گیا کہ پھر ہم نے کہا کہ اب ایم بی ایس کے آنے کی وجہ سے وہ اپیل تو نہیں رہی سعودی سلافزم کی, تو اسی لیے چلو ترکی چلتے ہیں سامان پیک کر کے اپنا, اور وہاں سے نکالتے ہیں ارطغرل کی تحریک اور وہ آپ کو پڑھاتے ہیں آ کے. ڈرامے بھی دیکھو اس کے, خوش بھی ہو, تالیاں بھی بجاؤ ساتھ ساتھ. تو اس ڈرامے کا اپنا پروڈیوسر کہتا ہے کہ 3 پیجز سے زیادہ تاریخ نہیں ہے اس بندے کی. اٹس اے کمپلیٹ فکشن, ورک آف فکشن, ٹھیک ہے. اینڈ اس کے علاوہ آپ کیمبرج ہسٹری آف ٹرکی کتاب ہے, ریفرنس بھی دے دیتا ہوں آپ کو, پڑھ لیجئے, جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہی واز ناٹ ایون اے مسلم, ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو ایسا آپ کے دماغوں میں گیا وہ کہ آپ حیران ہو گئے کہ یار اب تو سمجھ ہی اب آئی ہے کہ ہم نے گلا کس کا کاٹنا ہے, تلوار کہاں سے خریدنی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں پھر رہے ہیں وہ لے کے سارا. اب آپ لوگ کہیں گے وائکنگس بھی تو لوگ دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ گیم آف تھرونز بھی تو دیکھتے ہیں, بٹ دے ڈونٹ تھنک دیٹ دس از آر الٹیمیٹ یوٹوپین ریالٹی. دیٹس دا میسو ڈفرنس دیٹ یو فیل ٹو اسپاٹ. Because when somebody is watching Game of Thrones, he knows it's a goddamn work of fiction. But whilst watching this particular series, you don't know that. You think that this is the ultimate reality. تو ایک ریوائولسٹ اسٹیٹ بنائی جس نے ٹائمز میں پیچھے جانا ہے, آگے نہیں جانا, کیونکہ ریوائولزم کی تاریخ یہ ہوتی ہے کہ اس کی ٹریجیکٹری بیکورڈز ہوتی ہے. تمام پاپولسٹ یہی کرتے ہیں. ٹرمپ نے کیا کہا تھا, لیٹس میک امیریکا گریٹ اگین. اٹ واز گریٹ ان دا پاسٹ, لیٹس ڈو دیٹ اگین. تو اسی طرح انہوں نے بھی فرما دیا آگے کہ وہ والا بننا ہے ہم نے پہلے اس دور میں جو سب کچھ چل رہا تھا, جبکہ یہ اسلام کے بنیادی پرنسپلز کے اگینسٹ ہے, کیونکہ وہ ایک ایسا مذہب تھا جس نے کیراونس کو, جو بالکل ہوپلیس تھے, جن میں کوئی یونیفیکیشن نہیں تھی, جو کہ قبائل میں بٹے ہوئے تھے, ان کو ایک ایسی فورس بنایا کہ وہ رومنس کو بھی کھا گئے اور پرشینس پہ بھی قبضہ کر لیا جا کے, اتنی بڑی امپائر بنی. رزلٹ دیکھو ذرا اس آئیڈیالوجی کا, اور آپ نے اس کا حال کیا کیا. آپ نے حال یہ کیا کہ بھیک مانگ رہے ہو پوری دنیا سے. تو کانسیکوینشلزم جس کی نیچے بھی بات کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ آئیڈیاز شوڈ بی ججڈ اکارڈنگ ٹو دیئر آؤٹ کمس. آؤٹ کم کیا نکلی آپ کے آئیڈیا کی؟ غلط, ڈیزاسٹرس. یو آر اسٹک ان این آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ آف مائنڈ. یہ تو ہو گئے مسائل. اب اس کا حل کیا تھا؟ اب ہر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ حل کے بغیر تو مسائل بتانا بہت آسان ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس چیز کو ریسپیکٹ نہیں کرتے کہ مسائل اصل شناخت کرنا ہی آدھا حل ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ شناخت بھی کر کے اسی جگہ پر بیٹھ کے آپ کو یہ بتا سکتے تھے کہ فحاشی سے بڑا کوئی مسئلہ ہی نہیں پاکستان کا, اس لیے سب تباہ ہوا ہے. کرونا وائرس کو بھی ان پہ ڈال دیا جن کے اکاؤنٹوں سے 49 ارب روپیہ نکل رہا ہے. لیگزس پہ پھرتے ہیں, ہاتھ کسی سے ملاتے نہیں ہیں, اور کہتے ہیں کہ دنیا بکواس ہے, دنیا بکواس ہے. تو وہ ویسے مسئلے بھی سپاٹ ہو سکتے تھے. تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ریئل پرابلم از دا بگیسٹ مائل اسٹون دیٹ اے نیشن کین کور. وہ تو کر لیا. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دی اونلی وے ٹو mitigate and eliminate this crisis of identity is not to explain any identity. کسی بھی شناخت کو ڈسٹنگوش کرتے ہی نہ. ہر نیشن کی تاریخ میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز کے لوگ آ کر وہاں پر رہتے ہیں. اوور دا پیریڈ آف ٹائم دے اسٹارٹ فیلنگ اے کوہیژن, اے کنیکٹیوٹی, اینڈ دے بیکم اے نیشن. بٹ یو انفورسڈ اٹ جسٹ لائک یو ڈیڈ ان دی 80s ود سلافزم. جب آپ نے یہاں پر افغان جہاد کے نام پہ اتنا ریڈیکلزم پھیلایا کہ وہاں پر جب وہ لوگ وہاں سے چلے گئے, ہلری کلنٹن نے کہا کہ سانپ پالو گے اگر ہمسائے کے بیک یارڈ میں تو کل کو فارغ ہو کے تمہیں بھی کاٹنے آئے گا, اور آیا کاٹنے کے لیے. اور اب پشتون مر رہا ہے اور ہم سارے تماشا دیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. اسی لیے کہ ہمارا تو کچھ نہیں گیا. لوگ پوچھتے ہیں, آ کے سوال کرتے ہیں, وہاں نعرے کیوں نہیں لگتے جی پاکستان کے, وہ جھنڈا کیوں نہیں لے کے آتے؟ اور بھائی آپ نے کیا کیا یہ تو بتاؤ. 440 لوگوں کو مارنے والا راؤ انوار سڑک پہ پھر رہا ہے, جس کے 18 فیملی ممبر مرے ہیں, علی وزیر وہ جیل میں سڑ رہا ہے. تو یہ انصاف تھا.
اور کرنا یہ تھا کہ کسی آئیڈینٹی کو آپ نے اسپیسیفائی نہیں کرنا تھا. آپ نیشنل لینگویج کا کرائسس آپ نے آرٹیفیشلی کیوں کنسٹرکٹ کیا؟ کیا ہمیں اس طرح کی چیز تنگ کر رہی تھی کہ ہم نے ہر صورت اس کو ڈیفائن کر کے رہنا ہے؟ بیکاز یو آر انسیکیور. ایک مائنورٹی جو وہاں سے آئی تھی آ کے کراچی میں بیٹھی, وہ انسیکیور ہو گئی اور اس نے کہا کہ نہیں, ہمیں پہلے ہی اس کو لیجسلیٹ کر دینا چاہیے, ادروائز یہ ریورس نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو پہلے تو چھوڑنا تھا ان کو اپنے حال پہ, کیونکہ جو ایک فیڈریشن ہے, ایون آپ کی اپنی ہم آبجیکٹیو ریزولوشن لے لیتے ہیں, اس میں بھی پاکستان کو ایک فیڈریشن کہا گیا ہے. جو اسپرٹ ہے 1940 کی لاہور ریزولوشن کی, اس میں کہا ہے کہ کانسٹیلیشن جس طرح ہوتی ہے نا کہ ڈفرینٹ اسٹیٹس, ایک اسٹیٹ کا تو نام ہی نہیں تھا اس میں, اور وہ ویسے پاس بھی 24 مارچ کو ہوئی تھی, 23 کو نہیں تھی ہوئی. وہ کہ عزیز صاحب لکھتے ہیں, تاریخ بھی غلط ہے اس کی. ٹھیک ہے, تو وہ اگر آپ کتاب پڑھیں آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کا جو پریمبل ہے, اگر اس کو پڑھ لیں تو مختلف ریاستوں کی آزادی, جس طرح آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سوورن اسٹیٹس ہوتی ہیں ود ون فیڈریٹنگ یونٹ, تو اس طرح سے آپ کے پی کو, جو پہلے NWFP تھا اب KP ہے, ان کو فیصلہ کرنے دیتے کہ ہم نے نصاب میں کن کو ہیرو بنانا ہے. ہمیں نہ محمد بن قاسم سکھاؤ, ہمیں پڑھنے دو باچا خان ولی خان. آپ ان کو نہ بتاتے, لیکن آپ نے ان کو کہا کہ یہ غدار تھے, پختونستان کی تحریک چلانے والے. آپ نے فاطمہ جناح کو غدار کہہ دیا, جو قائد اعظم کی جو ہے بہن تھی. ان کے خلاف تحریک کیا چلتی ہے, نہ یہ شادی کرتی ہیں, پتہ نہیں ان کا کیریکٹر کس طرح کا ہے, اور دوسرا یہ پختونستان والوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. اور ان کے سائڈ پہ شیخ مجیب بیٹھا ہوتا تھا, اور ان کو کنفرنٹ کون کر رہا تھا؟ آپ لوگ یہاں پہ جنہوں نے پاکستان دیا آپ کو, ان کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ تھا آپ کا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ پشتون کو اس پر چھوڑ دیتے کہ تم اپنے بچوں کو جو ڈیفائن کرنا چاہتے ہو وہ پڑھاؤ, بلوچ کو اس پہ چھوڑتے کہ تم جو ڈیفائن کرنا چاہتے ہو وہ پڑھاؤ, سندھی کو اس پہ چھوڑتے کہ تم GM سید کو اچھا کہنا چاہتے ہو تو کہو, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں, وہ بھی غدار تھا. ٹھیک ہے, اس طرح گلگتی کو اس پر چھوڑتے کہ اس نے کیا تاریخ پڑھنی ہے, تو آج شناخت کا کرائسس ہوتا ہی نہ. اور اس کی ایک اور بھی جسٹیفیکیشن ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح ڈس انٹیگریشن پھیل جاتی, تو ایک کتاب ہے اعتزاز احسن صاحب کی, جو کہ لائر بھی ہیں, دا انڈس ساگا. اس کا تھیسس یہ ہے کہ پاکستان نے اگر شناخت بنانی بھی تھی نا, تو انڈس ویلی سویلائزیشن کی بیسس پہ بناتے. 7000 سال پرانی تاریخ کو آپ نے فضول میں ضائع کر دیا, اور آپ نے دریا میں بہا دیا اس کو, اور کہا کہ نہیں 80 سے جو شروع ہوئی ہے اس کو اڈاپٹ کرو. تو اگر آپ جسٹ اے سٹیزن آف دا انڈس ویلی سویلائزیشن اگر آپ وہ بنتے, تو آپ کا فیتھ چینج بھی ہو جائے تو بھائی اس میں کچھ نہیں ہو جاتا. بہت سے عرب قبائل بھی تھے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا, ان کو وہی سٹیٹس دیا ریاست مدینہ نے, جو کہ آپ نہیں دے سکتے پاکستانیوں کو. ٹھیک ہے, آپ نے کانسٹیٹیوشن میں لکھوا دیا کہ کوئی مائنورٹی نہ وزیر اعظم بن سکتی ہے نہ صدر بن سکتی. کیوں نہیں بن سکتی؟ وہاں پر بن گئی ہندوستان میں, جن سے آپ علیحدہ ہوئے تھے, اور اپنی مائنورٹیز کا آپ نے یہ اشر کیا. جو ہمارے جوگندر ناتھ منڈل جو پہلے لا منسٹر تھے, جن کو جناح صاحب نے لا منسٹر بنایا, آپ کو پتہ ہے وہ کہاں جا کے کریمیٹ ہوئے تھے ہندوستان میں. 1-2 سال یہاں رہے, ان کو سمجھ آ گئی تھی کیا ہونے والا ہے, واپس چلے گئے. تو یہ چیز ہے کہ ایک تو آپ نے آئیڈینٹی کو انفورس کیا, اس سے کرائسس بڑھا. دوسری چیز یہ کی کہ آپ نے اپنی 7000 سال پرانی روٹس کو زبردستی کاٹ دیا, اور اس سے یہ ہوا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے آئے کہاں سے ہیں, جانا کہاں پر ہے. اس کا صرف اور صرف حل یہ ہے کہ لیٹ پیپل بی وٹ دے وانٹ ٹو بی. ادروائز اف یو انفورس اے پاکستانی آئیڈینٹی بیسڈ آن اے اسٹیٹسٹ نیریٹو, دین یو آر گوئنگ ٹو ڈسٹرائے ایوری تھنگ. یہی حال آپ نے اسلام کے ساتھ کی ہے کہ آپ نے اس کا سیاست میں اتنا استعمال کیا ہے کہ اب آج کا نوجوان سکیپٹک ہو کے سوچ رہا ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے. آپ کو پتہ ہے ایران کے اندر فاسٹسٹ گروئنگ فینومینا کون سا ہے؟ ایتھیزم. آلموسٹ 40% آف دی ایرانین یوتھ are not identifying with any religion at this point as we speak. Why? Because the state turned Islam into such an authoritative agency that everybody have started hating it. This is what we shouldn't have done. اگر ہمیں ذرا سا خیال ہوتا اسلام کا تو ہم یہ حشر نہ کرتے سیاست سے مکس کر کے اس کو, لیکن ہم نے کیا اور متنفر کر رہے ہیں لوگوں کو اب بھی. تو آئیڈینٹیز کو, آئیڈیالوجیز کو اور فیتھ کو اگر آپ نے انفورس کرنا ہے تو آپ ان تینوں چیزوں کے سب سے بڑے دشمن آپ خود ہیں, اگر آپ ان کو انفورس کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آج کا نوجوان اس کو آپ اپریس کر لیں گے اتنا زیادہ اور اس کا ریئیکشن نہیں آئے گا, سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی. پہلے تو 71 میں جب آپ وہاں پر فتوحات کے انبار لگا رہے تھے, اخباروں میں یہ آ رہا تھا فتوحات پہ فتوحات ہو رہی ہیں. جنرل نیازی صاحب کہہ رہے تھے میں یہاں سے آگے جا کے لال قلعے پہ میں نے بھی پہنچنا ہے, سیلفی لوں گا وہاں جا کے, میں بھیجوں گا ساروں کو.
تو وہ یہ آ رہا تھا خیر سے اخباروں کے اندر اور وہاں پر ہو کچھ اور رہا تھا. تو پہلے انفارمیشن کا کنٹرول تھا, اب نہیں ہو سکتا. تو اب صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے نہ ان کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنی ہسٹری کو خود ری ڈیفائن کریں, تو آپ آہستہ آہستہ دوبارہ سے وہی غلطیاں ریپیٹ کریں گے. اس کا حل صرف یہ ہے کہ ریکنیکٹ ود یور روٹس اینڈ لیٹ پیپل بی وٹ دے وانٹ ٹو بی. تھینک یو.